عمار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب بتا بھی رہے تھے کہ آرمی کے اندر بھی اس بارے میں کافی اچھے، کافی خوشگوار ماحول پایا جا رہا ہے اس بات کو دیکھ کر۔ میں نہیں سمجھتا کسی کے انتقال کے حوالے سے یا نزع کے عالم کے حوالے سے کسی بھی ادارے میں بہت خوشگوار ماحول تو نہیں پایا جانا چاہیے۔ آپ نے جو گفتگو کی وہ مجھے سمجھ آئی، لیکن جو بریگیڈیئر حارث نواز کی گفتگو میرے تک نہیں پہنچی، وہ میں سن نہیں سکا کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ عمار صاحب میں ذرا کلیئر کر دوں، ان کی واپسی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی واپسی کے حوالے سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جو ایکس آفیسرز ہیں یا آرمی کے اندر کے لوگ اس ڈیسیجن کے حوالے سے۔ دیکھیے، بات اگر اصول کی جائے نا، ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اپنے وطن واپس آنا چاہتا ہے اور نزع کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے یا ان کی مشکلات آسان کرے، یہ بات تو ضرور کہنی چاہیے۔ یہ انسانی ہمدردی کے تحت اگر آپ کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس چیز کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا۔ ہمارے ہاں اب ریسپیکٹیبل بریل کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو بڑے باعزت طریقے سے پاکستان میں دفنایا جائے اور جو مرضی خرچہ برداشت کریں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کا بریل کس طرح ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تدفین کس طرح ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس طرح قتل کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا تو 1 منٹ کی بات نہیں کروانے دی گئی تھی یہاں پر۔ یہ تو وہ حقیقتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اکبر بگٹی کا قتل کیسے ہوا تھا، ان کا بریل کیسے ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لال مسجد میں جو معصوم بچیاں تھیں ان کا بریل کس طرح ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو مئی کے مہینے میں جو وکلا کراچی میں مارے گئے تھے، جو پرویز مشرف کے خلاف اس کی حکومت یہ سب یاد رکھنے کی پوزیشن میں ہے ہمارے ساتھ، ان کا بریل میں اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں، ان کا بریل کیسے ہوا تھا۔ میرے خیال میں اگر ہم نے اس طرح کے ڈکٹیٹرز جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روندا، جنہوں نے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑوایا اور اس کو اٹھا کر عہدے سے اتار کر پھینک دیا، اگر کسی نہ کسی سٹیج پر ہم انہیں عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، اور جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا، تو اس ملک میں جمہوریت کبھی نہیں آئے گی۔ کسی نہ کسی سٹیج پر ہمیں ان لوگوں کو جو آئین شکن ہیں، جنہوں نے وطن سے غداری کی، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو اٹھا کر امریکہ، انہیں نہیں آنے دینا چاہیے، اور وہ جو جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ نکالنا چاہیے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے، چینلوں پر دکھانا چاہیے۔ وہ بات یاد رکھیے جو انہوں نے اپنے فیصلے میں رکھی تھی۔ اور اگر ہم ڈکٹیٹروں کو اسی طرح باعزت بریل دیتے رہیں گے تو ہمارے سیاستدانوں کا وہی حشر ہوتا رہے گا جو اکبر بگٹی کا ہوا تھا۔